اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خلاق عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جناب حاجی شیخ محمد اکبر صاحب اور شیخ ظہیر صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، تمام حاضرین و میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے۔ تمام بیمار مومنین مومنات کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ جن جن مومنین نے التماس دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ خالق و مالک دنیا میں ہم سب کو آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبل اس کے میں کچھ عرض شروع کروں تو کچھ مومنین نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہ نماز کے بعد تھوڑا سا وقفہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ نوافل بندہ پورے کر لے۔ نماز تو پڑھنی ہی ہے، جو آیا ہے نماز پڑھ کے جائے گا انشاءاللہ، تو 2-4 منٹ اگر زیادہ وقفہ ہو جائے گا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نافلہ بھی بعض لوگ پورا نہیں کر پاتے ہیں اور اقامت شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح تسبیح یا مکمل نہیں ہوتی یا دعا کسی کی اپنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال کم از کم اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ تعقیبات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور اس کے بعد دوسری نماز شروع ہو جائے۔ بلندر صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ انفطار کی ابتدائی آیات ہیں کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کیا میں نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا مجھ سے رہ گیا ہے اور کیا میں نے کر لیا ہے۔ علمت نفس، ہر نفس جانتا ہے، ہر انسان اس بات سے باخبر ہے، ما قدمت کہ کیا اس نے آگے بھیج دیا ہے، وما اخرت اور کیا رہ گیا ہے جسے انجام نہیں دے سکا اور آگے نہیں بھیج سکا۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خطاب انسان سے ہے، پہاڑوں سے نہیں پوچھ رہا، دریاؤں سے نہیں پوچھ رہا، آسمان و زمین سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، انسان سے پوچھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں انسان کے علاوہ اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے۔ اگر انسان اپنی اسی عظمت کو سمجھ لے کہ پروردگار عالم نے کتنی مخلوقات کو خلق کیا ہے، وہ خود خلق کرنے والا ہی جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں اور کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا کون ہو سکتا؟ اتنے اونچے اونچے پہاڑ اس نے خلق کر دیے ہیں کہ اس کے سامنے انسان کا قد کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جانور خلق کر دیے، ہاتھی جیسے اور زرافے جیسے، مگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے کہ ان سے بات کرے، حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ فرشتوں سے بات کرے، مگر انسان کو اس نے اس قابل سمجھا ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا مقصود ہی انسان ہے۔
وہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا۔ اپنے لیے سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ اسے انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے جو اللہ نے اعلیٰ مقام انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ لہذا خطاب انسان سے ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے سامنے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے؟ قرآن اکثریت کے مطابق بات کرتا ہے، اکا دکا یا دو چار افراد کے متعلق بات نہیں ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے مقابلے میں کس شے نے مغرور بنا دیا ہے؟ تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ اس پہ غرور ہے کہ تجھے انسان بنایا ہے، تمہیں جانور نہیں بنا دیا۔ تم انسان ہو، قرآن کہہ رہا ہے، تمہیں حیوان نہیں بنایا، تمہیں پتھر نہیں بنایا، تم درخت نہیں بن گئے۔ الذی خلقک، تمہیں بنایا تو اللہ نے۔ اپنے انسان ہونے پر اگر غرور ہے تو پھر غور کرے کہ میں خود خلق نہیں ہوا ہوں، میرا خالق کوئی اور ہے۔ الذی خلقک، وہ رب وہی تو ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو حیوان بنا دیتا، وہ چاہتا تو پودا بنا دیتا، مگر نہیں، اس کی مشیت نے تقاضا کیا کہ یہ انسان بن جائے۔ تجھے اس بات پہ غرور ہے کہ تیرا جسم بڑا متناسب ہے، کوئی اور حیوان، کوئی اور مخلوق اس تناسب اعضاء کے طور پہ سامنے نہیں آتی۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، حیوانوں کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، ان کا وجود دیکھ لیں۔ الذی خلقک فسواک، اگر تجھے اس پہ ناز اور غرور ہے نا کہ میرا جسم بڑا متساوی ہے، تو یہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ سواک، وہ رب وہی ہے جس نے تیرا بدن ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا بدن کسی اور مخلوق کا نہیں بنا۔ اگر اس پہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میری صورت بنائی ہے، فعدلک، یہ اللہ کا نظام عدل ہے کہ تجھے ایسا بنایا ہے۔ تو اپنی صورت پہ ناز نہ کر کہ مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی اس کی مشیت نے تقاضا کیا ویسا اس نے تیری صورت کو بنا دیا۔ نہ اپنے انسان ہونے پہ غرور کر سکتا ہے، نہ اپنے متساوی الاعضاء ہونے پہ غرور کر سکتا ہے، نہ اپنے ایسے خوبصورت بدن پہ انسان غرور کر سکتا ہے، نہ خوبصورت چہرے پہ غرور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس چیز پہ غرور ہے، کس چیز نے مغرور بنایا ہے؟ یہاں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہی سوال قیامت کے دن بھی ہوگا، البتہ ان سے ہوگا جنہوں نے قرآن کی اس آیت سے عبرت حاصل نہیں کی ہوگی۔ یہاں نصیحت اگر حاصل نہیں کی نا تو پھر قیامت میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں نا کہ یہیں آیات الہی سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اگر یہیں ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اسی دنیا میں ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی تو پھر قیامت میں اس طرح کا سوال نہیں ہوگا، پھر وہاں کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ان آیات الہیہ کو یہیں پر نظر انداز کر دیا تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن خداوند عالم یہی سوال پوچھے گا، ما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے دنیا میں کس چیز نے دھوکہ دیا تھا کہ تو اپنے رب کریم کے سامنے مغرور ہو جاتا۔ تو مولا فرماتے ہیں پھر وہاں انسان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، غرنی جہلی، پروردگار میری جہالت نے مجھے دھوکہ دیا۔ انسان جاہل ہوتا ہے جب خدا کے سامنے مغرور بن جاتا ہے۔ خدا پھر آخر میں فرماتا ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اللہ اکبر، تمہیں اس چیز نے دھوکہ نہیں دیا کہ تمہاری صورت بہت خوبصورت ہے، تمہارا جسم بڑا متناسب ہے، تمہیں انسان بنایا، نہیں، کلا
بل تکذبون بالدین، بات یہ ہے کہ تم نے دین کو جھوٹ سمجھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، بل تکذبون بالدین، خدا فرماتا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے دین کو جھٹلایا ہے، دین کو جھوٹ سمجھا ہے۔ دین کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک معنی ہے دین کا روز قیامت۔ دونوں معنی یہاں فٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی ترجمہ کریں بالکل صحیح ہے کہ یا دنیا میں ہم نے دین اسلام کو جھٹلایا ہے کہ ہم نے دین کی تعلیمات کو مذاق سمجھا کہ جی یہ بس کہنے والے کہہ رہے ہیں، مولوی صاحبان مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں کہ جی نماز پڑھیں، جی روزہ رکھیں، یہ سب مولوی صاحبان نے، ورنہ ہمیں اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت، خدا بند عالم کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کی کیا ضرورت ہے، خمس و زکوٰۃ نکلوا رہے ہیں مولوی صاحبان، ورنہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ساری ضروریات ہماری ہیں۔ دین فطرت ہے، اسلام میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ جس چیز کی ہماری فطرت کا تقاضا ہے وہی چیزیں اللہ نے دین میں رکھی ہیں، حتیٰ کہ موت بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا موت کو اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق لازم قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر انسان کو فطرت ہے کہ بھوک لگے گی، ویسے انسان کی فطرت ہے کہ وہ موت کو بھی چاہے گا۔ اب گھبرا نہ جائیں موت کے لفظ پر، ہر حکم خدا جو ہماری فطرتوں کا خالق ہے، اس نے ہر شے کو عین ہماری فطرت کے مطابق بنایا ہے، دین اسلام کو بھی ہماری فطرت کے مطابق بنایا۔ جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ سب عین فطرت انسان ہیں، ایک حکم بھی انسان کی فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ فطرت بشر میں یہ شے ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں۔ قدیم تہذیب پر جو لوگ نظر رکھتے ہیں، موہنجو داڑو کے آثار ہیں، یہ جناب ہڑپا کے آثار ہیں، یہ فلاں ٹیکسلا کے آثار ہیں، قدیم گندھارا تہذیبیں اور پتہ نہیں کیا کیا تہذیبیں ہمارے اسی خطے میں گزر چکی ہیں، جو وہاں سے آثار قدیمہ نکلتے ہیں، جو صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ کے بھی ولادت سے پہلے کی یہ ہیں کیا کہتے ہیں تہذیبیں ہیں، ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کا انسان بھی چاہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے جھکوں۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے، یہ انسان سانپ کے سامنے جھکتا رہا ہے، یہ انسان سورج کے سامنے جھکتا رہا ہے، یہ انسان ستاروں کو سجدہ کرتا رہا ہے، یہ سورج اور چاند کے سامنے جھکتا رہا ہے، یہ بڑے بڑے درختوں کے سامنے جھکتا رہا ہے۔ یہ کون سی شے جھکا رہی ہے؟ سورج نے آ کر انسان کی گردن اپنے سامنے نہیں جھکائی، چاند اور ستاروں نے نہیں کہا انسان کو کہ تم جھک جاؤ، وہ جو جمادات ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا آنا ہے، یہ انسان اپنی فطرت کے مطابق جھک رہا تھا۔ اسی فطرت بشر کو اسلام نے آ کے عبادت کا درجہ دیا کہ یہ کام تم خداوند عالم کے تقرب سے قربتاً الی اللہ انجام دیتے چلے جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا میں بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اسی میں تمہاری آخرت کی نجات بھی ہوتی چلی جائے گی۔ ہر شے انسان کی فطرت ہے جو کچھ دین میں ہے۔ اب جو بھی انسان دین کے احکام کو جھٹلا رہا ہے یا مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی فطرت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھے جو انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے وہ نہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور اگر کوئی قیامت کو ہی جھٹلا دے تو پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ اصول دین میں اگر ایک اصل کا بھی انکار کیا تو باقی اصول کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصول دین آپ توحید سے شروع کریں، ایک آدمی توحید کو مانتا ہے، عدل کو بھی مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، امامت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا،
تو پھر اس نے کیا مانا؟ قیامت کا انکار بھی عین عدل الہی کا انکار ہے، چونکہ قیامت عدل پروردگار ہے کہ قیامت ہونی چاہیے۔ بھائی دنیا میں نے کچھ کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اور یہ بھی انسان کی عادت ہے 100 کاموں میں سے 99 غلط کرے، ایک صحیح کرے نا۔ آپ استاد ہیں، جانتے ہیں، ہم بھی طالب علموں سے ہمارا بھی واسطہ رہتا ہے، سارے سوال غلط کرے، ایک سوال کبھی ایک جز ٹھیک کر کے آ جائے، وہ کہے گی یہ تو ٹھیک کیا ہے نا میں نے، اس کا تو کم از کم نمبر دے دیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ میں نے خود 100 سال زندہ رہا، 80 سال رہا، 90 سال رہا، پروردگار جتنے بھی میں نے زندگی میں ایام گزارے ہیں دنیا میں نے سارے کام غلط کیے، اگر ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کا تو کم از کم مجھے اجر ملے نا۔ تو قیامت کا مطالبہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ جو کچھ میں نے اچھے کام کیے ہیں، برے کاموں کو تو میں بھول رہا ہوں نا، برے کام تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اچھے کام تو یاد رہتے ہیں، اس کی تو جزا مجھے چاہیے نا۔ تو اگر قیامت کوئی جھٹلا رہا ہے تو پھر توحید کو ماننے کا کیا فائدہ؟ خدا کے عدل کو کیا مانا اگر قیامت کو ہی نہیں مانا؟ اس کے خداوند عالم کے عدل کا تجسم ہو جائے گا روز قیامت، یعنی اس کا عدل مجسم ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا، ادھر ہمارے اعمال مجسم ہو جائیں گے، ادھر اللہ کا عدل مجسم ہو جائے گا۔ اب بھائی نے ایک بات کر دی تھی، اسٹیج سیکرٹری صاحب نے شروع میں کہ جی گئے ہیں تو وہاں جو پہلے گئے ہوئے ان سے ملاقات ہو جائے گی، بالکل درست بات۔ یہی تجسم ہے کہ عالم برزخ میں یہی روحیں جو منتقل ہو رہی ہیں، یہی روحیں وہاں مجسم ہو جائیں گی۔ جب آپ اصول دین کی بحث میں جاتے ہیں تو تجسم کا ایک باب ہے پورا، تجسم، ایک ہر شے کا مجسم ہو جانا، یہی ہمارے اعمال مجسم ہو جائیں گے برزخ میں بھی اور قیامت میں بھی، حتیٰ کہ قبر میں بھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر شے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کریم کی آیات اس پر دلیل ہے ہمارے پاس۔ قرآن کہتا ہے انسان نے جو نیکی کی ہوگی، ایک ذرہ نیکی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھے گا، ایک ذرہ برائی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھے گا۔ یرہو کا لفظ ہے، یرا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آنکھ سے دیکھا جائے۔ ایک جھوٹ بولا ہے، جھوٹ نظر نہیں آتا، مگر وہیں دنیا کے بعد آخرت میں وہ جھوٹ مجسم ہو جائے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کسی کے حق میں دعا کی ہے تو یہی دعا مجسم ہو جائے گی اور یہ نیکی بن جائے گی جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہی ہر شے مرنے کے بعد مجسم ہو جائے گی۔ یہ پورے ہمارے عقائد میں چیپٹر ہے تجسم کا، ہر شے مجسم ہو جائے گی۔ ذرا سی نیکی ہے وہ بھی مجسم، ذرا سی برائی ہے وہ بھی مجسم ہو جائے گی۔ جتنے افراد عالم برزخ میں جا رہے ہیں یہ سب مجسم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی جسم مثالی کہلا دیتا ہے برزخ میں جا کے، اور اسی طرح قبر میں بھی اعمال مجسم ہوں گے۔ انسان کو اپنی نمازیں نظر آئیں گی، انسان کو اپنے روزے نظر آئیں گے، انسان کو اپنی دی ہوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات نظر آئیں گی، ہر شے نظر آئے گی۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مولا امیر المومنین نظر آئیں گے، اہل بیت نظر آئیں گے۔ جب پوچھا گیا مولا یہ کیسے نظر آئیں گے؟ ایک دن میں ہزاروں لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کا مشہور جملہ ہے، حارث حمدانی کو خطاب کیا تھا کہ یا حار حمدان من یمت یرنی مومنا کان او منافقا، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو ضرور دیکھتا ہے، چاہے مومن ہو مرنے والا چاہے منافق ہو۔ کہ مولا وہ کیسے؟ مومن تو چلو دیکھیں، فرمایا مومن اپنے ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے، منافق اپنی منافقت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا مولا آخر ایک دن میں جب اتنے لوگ مرنے والے ہوں گے
تو کس طرح ہر جگہ آپ نظر آئیں گے. فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ مومن جو میری محبت کو لے کے جائے گا وہ قبر میں میری محبت مجسم ہو کے علی بن جائے گی، اور منافق جو بغض لے کر جائے گا وہ بغض بھی علی بن کر سامنے آئے گا. برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جسے ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس نظام میں داخل نہ ہو جائیں. یہ عالم دنیا ایک نظام ہے. جب تک ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے ہمیں اس دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا. ماں کے شکم میں جو بچہ ہے وہ اس دنیا کے عالم کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ جب یہاں آتا ہے تو بیچارہ پھنس جاتا ہے، پھر ہے جی بس صاحب کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر سمجھتا ہے یہاں کی یہ دنیا کیا چیز ہے. اسی طرح ہمیں ابھی عالم قبر سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے. عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو جائیں گے. اسی طرح عالم برزخ سے عالم محشر کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک انسان برزخ سے محشر میں منتقل نہیں ہوگا، اور محشر کے میدان میں ٹھہر کے انسان جنت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وارد بہشت نہ ہو جائے. ہر نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اس میں داخل ہو تو اس کو پتہ چلے کہ میں کس عالم میں منتقل کیا گیا ہوں. لہذا اس عالم کے لیے تیاری درکار ہے. اور کئی مجالس میں نے عرض کیا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ علماء کرام سے بھی، کہ یہاں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہی نہیں ہے. یہ صرف تیاری کی جگہ ہے. یہ امتحان کی تیاری کا ایک کلاس روم ہے جہاں ہم نے تیار ہونا ہے بعین ہی، جیسے بچے نے ماں کے شکم میں تیار ہونا ہے اس دنیا میں آنے کے، پھر اس دنیا سے آگے جانا. مراحل ہیں ہمارے. یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے فقط ہمیں تیاری کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ تیاری کا نصاب بھی دیا ہے، تیاری کرانے والے استاد بھی دیے. یہی عدل خدا ہے. دیکھیے سارا قرآن آپ اول سے آخر تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ساری گفتگو انسان کی ہے. جی ساری گفتگو والناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے نا، تو الناس سے مراد انسان ہے. آغاز سے انجام تک ساری گفتگو، نہ آسمان کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے، ساری گفتگو قرآن کریم کی انسان کے لیے، کہ انسان بن جائے. اور انسان کو انسان بنانے کے لیے خدا کا احسان ہے کہ اس نے قرآن کے ساتھ بھی ایک انسان کو رکھا ہے. ہر دور میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جی علمہ البیان، وہاں قرآن کے ساتھ انسان ہے. اور سورہ یاسین کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار اور قرآن حکیم. اب یہ جدا نہیں ہو سکتے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ یاسین کو قرآن سے جدا کرے اور قرآن کو یاسین سے جدا کرے. گھبرا تو نہیں میری باتوں سے؟ میں انشاءاللہ اپنے جو 20-25 منٹ ٹائم ہے اس میں ختم کر دوں گا. توجہ فرمائیں. یاسین رہے گا قرآن کے ساتھ، اس لیے کہ اگر یاسین نہیں ہوگا تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر ایک انسان الہی، ایک الہی انسان، ایک ربوبی انسان، ایک انسان کامل قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا تو قرآن کی تعلیمات کو سمجھائے گا کون؟ دیکھیے قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. کتنی آیات ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ نہیں قرآن کریم کی صفات میں. قرآن نور، قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن علم، قرآن بیان، قرآن تبیان. مگر آپ کے لیے تو نہ قرآن نور ہے،
نہ قرآن رحمت ہے، نہ قرآن شفا ہے، نہ قرآن بیان ہے، نہ قرآن طبیان ہے، نہ قرآن سے زمین سمیٹی جا سکتی ہے، نہ قرآن سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن کے ذریعے سے پورے یہ فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے بھئی؟ ہر گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شفا ہے، مجھے بیمار ٹھیک کر کے دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، ذرا اندھیرے میں بجلی گئی ہوئی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، ذرا کمرے کو روشنی کر کے دکھائیے قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے اس میں رحمت ہے، تو رحمت ذرا نازل کر کے دکھائیے قرآن کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں، تو پھر مہنگے مہنگے ٹکٹ نہ خریدیں، قرآن کے ذریعے سے مکے مدینے پہنچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے میرے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، پہاڑ تو دور کی بات ہے بھائی، خود چل کے دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے میں بیان ہوں، تو دکھائیے کہاں بیان ہو رہا۔ قرآن کہتا ہے میں طبیان ہوں، ہر شے کا کھلا کھلا بیان میرے اندر موجود ہے۔ تو کوئی کم از کم قرآن سے نماز ہی پڑھ کے دکھا دے۔ اگر قرآن سے نماز پڑھ کے دکھا سکتے تو اختلاف کیوں ہوتے؟ 5 فقہ ہیں، 5 مختلف طریقوں سے نمازیں ہو رہی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تو قرآن بس ایک کتاب ہے، جیسے اور مضامین پر مشتمل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ویسے ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے میں نور بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں، میں بیان بھی ہوں، میں طبیان بھی ہوں۔ میرے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، میرے ذریعے فاصلے سمٹائے جا سکتے ہیں، میرے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہی انسان جس کو قرآن نے یاسین کہا اے سید و سردار، اگر وہ سردار قرآن کے ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب یاسین قرآن کے ساتھ ہوگا تو ہر ایک کے لیے یہ نور بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ بیان بھی ہے، طبیان بھی ہے۔ ہر دور بلند سے بلند تر صلوات۔ ہر دور میں یاسین یعنی اے سید، سیدنا نہیں سید، قرآن کے ساتھ سید کی ضرورت ہے، سیدنا کی نہیں، وہ تو ہے ہی سیدنا، سید کی ضرورت ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، 2 چیزیں آئی ہیں خدا کی طرف سے۔ یاسین پہلے آئے ہیں، قرآن بعد میں آیا ہے۔ ہم نے قرآن سے یاسین کو نہیں سمجھا، اللہ اکبر، یاسین سے قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن نے محمد کی تائید نہیں کی، محمد مصطفیٰ نے قرآن کی تائید کی ہے تو ہم نے قرآن کو مانا ہے۔ اگر قرآن پہلے آتا تو مسئلہ کچھ اور ہوتا، مگر یہاں رسول کائنات پہلے آئے ہیں۔ 40 سال میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کتاب آئی ہے یا آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ سکتے ہیں ماں کی آغوش میں ہی کہ آتانی الکتابہ، مجھے کتاب ملی ہے۔ تو کہاں تھی وہ کتاب؟ ان کے ہاتھ میں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ ہاتھ میں کتاب لے کے آئے ہوں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں، نبی جو آتا ہے وہ مجسم کتاب بن کے آتا ہے۔ نبی کو کتاب کی ضرورت نہیں، کتاب کو نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نبی نے 40 سال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کو منوایا ہے لوگوں کے ذریعے سے کہ میرا کردار دیکھو۔ جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تو پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جو کردار ہم محمد مصطفیٰ کا 40 سال دیکھ رہے تھے، قرآن نے آ کے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، جو کردار مصطفیٰ تھا وہی قرآن خدا ہے۔ بلند صلوات۔ کتنی عظیم ہستی ہے، یعنی ایک سید ہے قرآن کے ساتھ کہ جب تک یہ نہیں ہوگا قرآن کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی، قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
مکے میں لوگ رہتے تھے، عرب لوگ تھے، مکے کی سرزمین پر قرآن اترا ہے، بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے، کلمہ بھی پڑھ چکے تھے، بعض آیات جب آتی تھی وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، حالانکہ انہی کی زبان میں قرآن اترا تھا، اور وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ لفظ تو ہماری زبان کا نہیں ہے، یہ لفظ تو عربی زبان کا نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا سارا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن خود شاہد ہے کہ یہ عربی کو زبان میں نازل ہوا ہے، مگر یاد رکھو ہر ایک کی عربی میں نہیں، ہم بنی ہاشم کی عربی میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے کہ جس یاسین کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے، جس سید و سردار کو قرآن عطا کیا گیا ہے، قرآن انہی کے لہجے میں نازل ہوا، اسی خاندان کے محاوروں کے مطابق نازل ہوا، انہی کی تہذیب کے مطابق نازل ہوا، انہی کے رسم و رواج کے مطابق نازل ہوا۔ قرآن نے خدا کی قسم کسی نئی شے کا حکم نہیں دیا، قرآن نے وہی کچھ کیا جو بنی ہاشم اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ کتنے احکام ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں کہ یہ احکام سرور کائنات کے اعلان نبوت سے پہلے جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم کے زمانے میں بھی ان کے خاندان میں رائج تھے، اور عالم عرب جانتا بھی نہیں تھا، مگر وہ تہذیب بنی ہاشم تھے۔ تو جن کی تہذیب کے مطابق، جن کے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، جن کی عادتوں کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، ان کا تو حق بنتا ہے نا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن کے ساتھ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کے بغیر کبھی بھی قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، لہذا یاسین والقرآن الحکیم۔ اور جب یہی یاسین اول دنیا سے جائے، آخر پیغمبر ہے، انسان ہے، جانا ہے، انکا میت و انہم میتون، قرآن نے کہا حبیب موت آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب یہی یاسین جائے اور قرآن پھیل جائے ان لوگوں تک جن کے سامنے قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر بھی تو ضروری ہے نا کہ ایک یاسین قرآن کے ساتھ رہے۔ دیکھیے یاسین خطاب ہے، اے سید، اے سردار، تو قرآن تو آج بھی کہہ رہا ہے نا اے سید اے سردار، تو اگر کوئی سامنے ہے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، تو انسان بیٹھے ہیں نا، تو خطاب ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ہو ہی نہ سامنے تو پھر خطاب کیسے ہوگا؟ اگر کوئی یاسین آج نہ ہو تو پھر قرآن کیسے کہے یاسین، اور قرآن کیسے سمجھ میں آئے ان کے بغیر؟ تو ضروری تھا کہ جب ایک یاسین جائے تو دوسرا یاسین اس کی جگہ پر آئے، اور ویسا ہی سید ہو جیسا جانے والا سید تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ بھئی جیسا جانے والا سید و سردار تھا، اب جو اس کی جگہ پر یہاں چھوڑا جائے گا قرآن کے ساتھ، وہ بھی ویسا ہی سید و سردار ہونا چاہیے، اس میں بھی ساری وہی صفات ہونی چاہیے، بس ایک صفت نہ ہو کہ وہ نبی تھے، آنے والا اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ان پر قرآن نازل ہوا تھا، اب جو ان کی جگہ پہ آئے گا اس پر قرآن نازل نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہی اسی آئے ہوئے قرآن کے مطابق انسانوں کی تربیت کرے گا۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ ایک یاسین جو جائے تو اس کی جگہ پر جو بھی سید آئے گا وہ اسی جیسا ہونا چاہیے جیسے جانے والا سید تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر کے بعد کون آیا؟ جو آیا وہ ایسا تھا جس کو میرے نبی نے کئی دفعہ کہا تھا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا شجرہ میرا شجرہ، تیرا خاندان میرا خاندان، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ پورا شجرہ طیبہ ہی ایسا ہے کہ جب سب کو چادر کے نیچے بٹھا کے دکھایا تو میرے نبی نے فرمایا لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں میں ان سب سے ہوں۔ برائے خصوصیہ چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
اللہ کے قرآن کریم میں یاسین والقرآن الحکیم، قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ قرآن سے کبھی یاسین جدا نہیں ہو سکتا، اور اسی کو میرے نبی نے مختصراً اور آسان لفظوں میں فرما دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ پروردگار عالم نے اس خاندان کا ذکر پہلے کیا، قرآن کا ذکر بعد میں کیا، مگر میرے نبی نے اللہ کے احترام میں قرآن کا ذکر پہلے کیا، اپنے اہل بیت کا ذکر بعد میں، کہ یہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ حیدری صاحب آئے ہیں، مجلس تو میں نے اب شروع کی ہے، ان کو بھی تو انتظار کرانا ہے نا، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ بس عزیزان محترم، یہی ایک پیغام ہوتا ہے ہماری ہر مجلس کا، کہ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ کوئی سمجھنا چاہتا نہیں کہ قرآن اہل بیت کے بغیر نہ کل سمجھ میں آیا تھا، نہ آج سمجھ میں آئے گا، نہ قیامت تک سمجھ میں آئے گا۔ اگر قرآن کوئی عام کتاب ہوتی، عام کتاب کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے، تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ جب کتاب خدا کی ہے تو سمجھانے والے بھی خدا کی طرف سے آئیں گے۔ میں اور آپ کسی کو قرآن کیا عام کتاب نہیں سمجھا سکتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو ہم کہاں سمجھا سکتے ہیں؟ خود نہیں سمجھ پاتے۔ یہ وہی سمجھائیں گے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کے لہجے میں قرآن اترا ہے، جن کی تہذیب کے مطابق قرآن اترا ہے، جن کے رسم و رواج کے مطابق قرآن اترا ہے۔ اور جو قرآن کو سمجھانے والے ہیں وہی قرآن کو بچانے والے ہیں۔ ہماری اصلاح وہی کر سکتے ہیں جو قرآن سمجھا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے قرآن کو بچایا۔ یہ قرآن جو 1400 سال سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ ہوئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آلوسی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، روح البیان ان کی تفسیر ہے، مگر خدا کی قسم اس کا ایک بہت قیمتی جملہ ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی ہوئی نہیں، تحریف قرآن ہو نہیں سکتی، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ علی موجود تھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ علی موجود ہوں اور کوئی قرآن میں کمی بیشی کر دے۔ جس گھرانے نے قرآن کو کمی بیشی سے بچایا ہے، اسی گھرانے نے قربانیاں دے کے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ آج ہمارے پاس جو پورا دین اسلام، پیغمبر اکرم کی شریعت، پورا اللہ کا قرآن اسی طرح آیا ہے اور محفوظ ہے، خدا کی قسم وہ اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے۔ بس دو جملے، کیا کچھ قربان نہیں کیا اہل بیت نے؟ کون سی شے ہے، کون سی قربانی ہے جو آل محمد نے نہیں دی ہے؟ جوانوں کا خون ضرورت تھی تو جوانوں کا خون دیا، بچوں کے خون کی ضرورت تھی، بچوں کا خون دیا، بزرگوں کے خون کی ضرورت تھی، بزرگوں کا خون۔ عباس کے بازو کٹے بغیر دین نہیں بچتا تھا، تو جناب عباس کے بازو قربان کر دیے۔ اور امام حسین کا یہ مشہور جملہ تو بچے بچے کو یاد ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلوارو حسین کا بدن حاضر ہے، ٹوٹ پڑو۔ اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ رونا کب تک رہے گا، یہ عزاداری کب تک رہے گی؟ کوئی ہمیں بتائے تو صحیح، یہ کون ہے جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے؟ وہاں لوگ موجود تھے جنہوں نے بارہا دیکھا تھا، یہ وہی حسین ہے جو آتے تھے تو نانا خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسے اور بیٹے کو گود میں لے کر ممبر میں تشریف لے آتے تھے، اور خطبہ جمعہ چھوڑ کر حسین اور حسین کے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیے جاتے تھے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا تھا، اور وہ کربلا میں موجود تھے کہ رسول اللہ حالت سجدہ میں ہوتے تھے، کبھی امام حسن سوار ہو جاتے تھے، کبھی امام حسین سوار ہو جاتے، اور جب تک بچے خود نہ اترتے پیغمبر سر نہیں اٹھاتے۔ کتنے لوگوں نے دیکھا تھا کہ انہی شہزادوں کو نانا نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور آج بے گور و کفن پڑا ہے۔ کون؟ وہی حسین
جن کو رسول اللہ نے بھی کہا اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ حسین اور حسن میرے بیٹے ہیں، اور اس حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ گھوڑے اس طرح دوڑائے گئے تھے میرے بابا کے لاشے پر کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ قتل الحسین اربن اربا، میرے بابا حسین کو یوں مارا گیا کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور میں کہتا ہوں اسی پر مصیبت کی انتہا ہو جاتی تو شاید ہمارا گریہ رک جاتا، کوئی صبر آ جاتا کہ جوان تھے، مرد تھے، شیر تھے، مجاہد تھے، راہ خدا میں جہاد کیا، مگر روتی یہ بات، رلاتی یہ بات ہے کہ جن بیویوں کے سروں کو امیر المومنین اور حسن اور حسین نے کھلا نہیں دیکھا تھا، یزید کا لشکر دیکھ رہا تھا، اور زینب کے سر پہ ردا نہیں تھی، عاشور کی عصر کے وقت سورج چمک رہا تھا، خیمے جل رہے تھے، بیویاں کس طرح باہر نکلیں، حکم امامت مل چکا، پھوپھی اماں بچوں کو لے کر باہر نکلیے۔ زینب فرماتی ہے کسی بچی میں بھی یہ ہمت نہ تھی کہ بغیر حجاب کے باہر نکلتی۔ شہزادی کہتی ہے میں نے ہمت بندھائی، سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا واہ حجابا، واہ محمدہ، اے میرے نانا محمد آ کر دیکھیے آج آپ کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی اغفر ذنوبنا لأولیائی، پروردگار اس کا ثواب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب۔